ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے چار یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے۔ نبی کے سب صحابہ سے محبت میرا ایمان ہے، کروں ان سے محبت تو محبت ناز کرتی ہے۔ بنے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان و علی حیدر، میرے صدیق اکبر پر امامت ناز کرتی ہے۔ وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائیں، اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے۔ کٹا کر کل گھرانہ دین پر خود بھی ہوا قربان، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ اس دل میں صحابہ کی محبت آتی ہے جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جس دل میں ایمان کوئی نہیں اس میں صحابہ کی محبت کوئی نہیں، اور جس میں صحابہ کی محبت کوئی نہیں اس دل میں ایمان کوئی نہیں۔ یہ وقت کافی بیت چکا، میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں جو مجھے حکم دیا گیا، میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اس ساری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا آیا کوئی نہیں، اللہ نے بنایا کوئی نہیں، قیامت تلک کے لیے بنانا کوئی نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماحی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماحی بھی ہے۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شہار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف فلکی کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف انسان کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اگر پیر اعلیٰ ہو مرید بھی اعلیٰ ہوا کرتے، اگر امام
آلہ ہو مقتدی آلہ ہوا کرتے، اگر استاد آلہ ہو تو پھر شاگرد بھی آلہ ہوا کرتے۔ آج تسی آخ دیو اے بندہ بڑی عزت والا، بڑی شان والا، اس نے نماز پڑھی ہے، اور حضرت علامہ شہید کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے نمازیں پڑھی ہے، یزدانی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، یہ نماز پڑھ کر کے آیا ہے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کر کے آیا۔ میں نے کہا بابا ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو نبیوں کے امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ آئیے آئیے میرے نبی کے سارے یار آلہ، بولو میرے نبی کے سارے یار، سوتے سوتے بولو انشاءاللہ، بس 5-7 منٹ 10-12 منٹ انشاءاللہ جلدی گل ختم ہو جائے گی، بولو میرے نبی دے سارے یار۔ چلو میں دعا کرنا جرا بھی 7 بجے بولنا تے بڑا آسان ہے، تے جرا رات دے 2:30 بجے حضور دے یاراں دی عزت واسطے بولے، اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو حضور دے یاراں دے نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ اچھی آنکھوں میرے نبی دے سارے یار، دوویں ہاتھ اٹھا کے آنکھوں میرے نبی دے سارے یار، آلہ صحابہ آلہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے میرے نبی دا ہر یار جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر یار کے لیے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ ایک گروہ ایسا ہے جو جنت کے اندر جائے گا۔ حضور کے یار عرض کرتے ہیں کینا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ صاحب وحی ہیں، جب تک آسمانوں سے اشارے نہیں ہوتے، آپ کے لبوں پر جنبش نہیں آتی، آپ بتلائیے تو صحیح نا وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو مجھے بھی مانے، میرے اشاروں کو بھی مانے، جو میری بھی مانے، میرے اشاروں کی بھی مانے، جو مجھے بھی مانے، میرے یار ابو بکر کو بھی مانے، جو مجھے بھی مانے، فاروق اعظم کو بھی مانے، جو مجھے بھی مانے، عثمان و علی کو بھی مانے، وہ گروہ جنتی ہے، اس کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو حضور کو مانتا ہے، حضور کے کسی یار کا انکار کرتا ہے، حضرات رب کبریا کی قسم ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ بندہ مومن کوئی نہیں ہے۔ آئیے اگر جنت چاہتے ہیں صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہم راستہ اہدنا الصراط المستقیم صبح شام نماز میں دعا کرتے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر دیا۔ بتلاؤ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ اللہ نے انعام صحابہ پر کیا ہے۔ صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو ارشادات فرما دیے، اور آئیے قرآن پاک کی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے جو میرا پیغمبر دے اسے لے لو، اور جہاں سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم صحابہ کی تعریف کرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ صحابہ کو اپنا امام کہتے ہو، دلیل کیا ہے؟
حضرات گرامی قدر آئیے، 3 باتیں میں نے کرنی تھی، 1 مکمل ہو گئی، 2 باتیں باقی، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں تمہارا پیغمبر دے اسے لے لیا جائے۔ میرے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رب کی وحی کے ساتھ میرا نبی گفتگو کرتا ہے۔ آئیے ہم نے اب صحابہ کو ایسے نہیں مانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہو کائنات والو میرے یاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے یاروں کی توہین نہ کرنا۔ میرے آقا نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے میرے پیار کی وجہ سے کرتا ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے ہیں ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا آیت الایمانی حب الانصار، صحابہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ آیت النفاقی بغض الانصار، انصار صحابہ سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی یار کو برا بلا نہیں کہنا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے لو ان احدکم انفق مثل احد صحابہ، تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے یار کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے خیر القرون کرنی، یہ زمانہ جو صحابہ والا زمانہ یہ سب سے بہترین زمانہ۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا کی ایک ایک حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء، میرا یار ابو بکر جو ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے میں سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب کبریا چکائے گا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، میں نے عمر کو مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے شیطان وہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا یار عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے
اور میں تجھ سے ہوں. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے ہیں جس دل میں علی کا پیار کوئی نہیں وہ بندہ مومن کوئی نہیں. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ زوجۃ فی الدنیا والآخرہ, عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے اریت کی فی المنام ثلاث لیال, میں رات کو سویا ہوا جبریل تصویر لے کر کے عائشہ کی میرے پاس آیا. میرے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا. حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا فرماتے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ, ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. میرے آقا نے دعا کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا وہدیا وہدی بہ, اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے. میرے نبی نے دعا کی ہے ہم نے مان لیا. حضور فرماتے اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. حضرت امیر معاویہ اس کے امیر ہے. حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا. قرآن رب کا کھولیے, قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, صحابہ کامیاب ہے. ہم نے مان لیا. اللہ اعلان کر کے فرماتے اولئک هم المؤمنون, صحابہ سارے کے سارے مومن. ہم نے مان لیا. اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا اشداء علی الکفار, یہ کافروں پر سخت ہے. ہم نے مان لیا. اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا رحماء بینہم, یہ آپس کے اندر نرم ہے. ہم نے مان لیا. اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا کہ التائبون صحابہ, ہم نے مان لیا. العابدون صحابہ, ہم نے مان لیا. الراکعون صحابہ, ہم نے مان لیا. والناہون عن المنکر صحابہ, ہم نے مان لیا. اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے, یہ اپنے رب پہ راضی ہو چکے ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے ہم نے مان لیا. ہم یوں ہی صحابہ کی عزت کی بات نہیں کرتے. میں اہل حق کے ایک قبیل سے ہوں. میں آج جہاں پر ہوں ایک دلیل سے ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو اپنے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے. یہ تو میرے نبی کے وہ یار جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. میرے نبی کا ایک یار جس کو تیر لگا, ہاں جامع شہادت سے پہلے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا صحابہ آپ نے سب کچھ قربان کر کے نعرہ لگایا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ہم آپ کی عزت پر سب کچھ قربان کر کے کامیاب ہو جائیں گے. جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, منہ میں زبان رہے گی, ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سارے کے سارے عزت والے, شان والے, مقام والے, رفت اور بلندی والے. آئیے میں آخری 3 منٹ میں میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پارے آپ کو سناؤں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہیں سبحان اللہ. نہیں نہیں نہیں, مجھے پتہ ہے اس وقت بولنا بہت اوکھا ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ, پھر کہے سبحان اللہ. قرآن صحابہ کی عزت کی بات کرتا ہے. میں نے کہا بابا صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں
کسی نے کہا فلاں طریق کی کتاب میں صحابہ کو دیکھو، فلاں طریق کی کتاب میں صحابہ کو دیکھو، میں نے کہا صحابہ اتنے بلند ہیں، اتنے بڑے ہیں، کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں، پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ آکو سبحان اللہ۔ تو سارے جو تک نہ بولے تھے، میں اگلی گال نہیں کرنی، اونچی آکو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کی عزت کی، یاروں کی شان کی اللہ نے قرآن کے اندر تعریفیں اپنے نبی کے یاروں کی کر ڈالی۔ میرے نبی کے یاروں کی عزت کی بات قرآن میں، سجدوں کی بات قرآن میں، رفت کی بات قرآن میں، بلندی کی بات قرآن میں، صداقت کی بات قرآن میں، عدالت کی بات قرآن میں۔ کھولیے قرآن، قرآن پاک کا پہلا پارہ، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرتا۔ اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، غُلِبَتِ الرُّومُ۔ اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین۔ اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون۔ اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ۔ اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ
اللہ الاعمى، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔